مولانا رومی کی کہانیاں جو روحانی حکمت، اخلاقی سبق اور زندگی کے حقائق پر مشتمل ہیں۔ آدمی، شیر اور چوہا۔ ایک آدمی جنگل میں جا رہا تھا کہ اچانک ایک شیر نے اس کا تعاقب کیا۔ وہ جان بچانے کے لیے کنویں میں کود گیا۔ خوش قسمتی سے اس نے ایک بیل کے لٹکتے ہوئے رسے کو پکڑ لیا اور کنویں کے درمیان لٹک گیا، لیکن نیچے دیکھ کر اس کی پریشانی مزید بڑھ گئی۔ کنویں کے اندر ایک خطرناک اژدہا اپنا منہ کھولے بیٹھا تھا اور اوپر شیر انتظار کر رہا تھا۔ اسی دوران دو چوہے، ایک کالا اور ایک سفید، آہستہ آہستہ اس رسے کو کاٹ رہے تھے۔ پریشان آدمی نے اوپر نیچے اور اپنے ارد گرد دیکھا۔ اچانک اس کی نظر ایک شہد کے چھتے پر پڑی جہاں سے شہد کے چند قطرے گر رہے تھے۔ اس نے شہد چکھا اور لمحہ بھر کے لیے اپنی پریشانی بھول گیا۔ یہ کہانی ہماری زندگی کی نمائندگی کرتی ہے۔ شیر ہماری موت کی علامت ہے جو ہر وقت ہمارے قریب ہوتی ہے۔ اژدہا قبر کی علامت ہے جہاں ہمیں جانا ہی ہے۔ دو چوہے دن اور رات ہماری زندگی کے دن کاٹ رہے ہیں۔ شہد کی بوندیں دنیا کی عارضی خوشیاں ہیں جن میں ہم اتنا مگن ہو جاتے ہیں کہ اصل حقیقت بھول جاتے ہیں۔ نیکی کا بدلہ۔ ایک درویش راستے سے گزر رہا تھا کہ اس نے ایک بلی کو کنویں میں گرتے دیکھا۔ بلی باہر نکلنے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ درویش نے رحم کھایا اور اسے بچانے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی اس نے بلی کو پکڑا، بلی نے اسے پنجہ مار دیا۔ درویش نے تکلیف کے باوجود دوبارہ کوشش کی، لیکن بلی نے پھر پنجہ مارا۔ پاس کھڑے لوگ ہنسنے لگے اور کہنے لگے، یہ کیوں تکلیف میں پڑا ہوا ہے؟ بلی خود ہی گر رہی ہے، اسے چھوڑ دو۔ درویش نے مسکرا کر کہا، بلی کی فطرت ہے کہ وہ خود کو بچانے کے لیے پنجہ مارے، لیکن میری فطرت نیکی کرنا ہے۔ میں اپنی فطرت کو کیوں بدلوں؟ ہمیں دوسروں کی برائی یا رد عمل کی پرواہ کیے بغیر اچھائی اور نیکی کرتے رہنا چاہیے۔ 3 مچھلیوں کی کہانی۔ ایک جھیل میں 3 مچھلیاں رہتی تھیں۔ ایک بہت عقل مند تھی، دوسری درمیانے درجے کی سمجھدار اور تیسری بے وقوف تھی۔ ایک دن کچھ ماہی گیر وہاں آئے اور جال ڈالنے لگے۔ عقل مند مچھلی نے فوراً فیصلہ کیا اور جھیل سے نکل کر قریبی نہر میں چلی گئی۔ درمیانے درجے کی سمجھدار مچھلی نے بھی خطرہ بھانپ لیا، لیکن وہ جلدی فیصلہ نہ کر سکی۔ اس نے خود کو مردہ ظاہر کیا اور جب ماہی گیر نے اسے پانی سے نکالا تو وہ موقع پا کر چھلانگ لگا کر دوبارہ پانی میں جا گری۔ تیسری مچھلی جو بے وقوف تھی، کچھ نہیں سمجھ سکی، وہ وہیں رہی اور آخرکار ماہی گیروں کے جال میں پھنس کر مار دی گئی۔ دانش مند لوگ پہلے ہی حالات کو بھانپ کر بچاؤ کی تدبیر کر لیتے ہیں۔ درمیانے سمجھدار لوگ آخری وقت میں کچھ کر گزرتے ہیں مگر مشکل میں پھنس جاتے ہیں۔ نادان لوگ سستی اور بے وقوفی کی وجہ سے نقصان اٹھاتے ہیں۔ نادان آدمی اور قیمتی پتھر۔ ایک شخص نے جنگل میں ایک چمکتا ہوا پتھر دیکھا۔ وہ خوش ہو گیا اور سوچا کہ یہ قیمتی ہیرا ہوگا۔ وہ اسے بازار میں لے گیا اور ایک جوہری کو دکھایا۔ جوہری نے پتھر دیکھ کر مسکرا کر کہا، یہ کوئی قیمتی پتھر نہیں ہے بلکہ ایک عام سا شیشہ ہے۔ مگر آدمی ضد پر اڑ گیا اور ہر دکان پر گیا، مگر ہر کوئی یہی کہتا رہا کہ یہ عام پتھر ہے۔ آخر میں وہ ایک چور کے پاس گیا جس نے کہا، ہاں یہ واقعی ایک نایاب ہیرا ہے، اسے مجھے بیچ دو۔ آدمی بہت خوش ہوا اور چور کے کہنے پر اسے سستے داموں بیچ دیا۔ سبق یہ ہے کہ ہمیشہ عقل مند اور سچ بولنے والوں پر بھروسہ کرو، خوش آمدیوں پر نہیں۔ اگر سب تمہیں حقیقت بتا رہے ہیں تو اسے تسلیم کرنے میں ہی عافیت ہے۔ فقیر اور بادشاہ۔ ایک فقیر بادشاہ کے دربار میں گیا اور کہا، مجھے کچھ عطا کیجیے۔ بادشاہ نے کہا، جو مانگنا ہے مانگو۔ فقیر نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، اگر دینا ہی ہے تو کسی ایسے سے مانگو جو خود محتاج نہ ہو۔ یہ سن کر بادشاہ حیران رہ گیا اور سمجھ گیا کہ حقیقی دینے والا تو اللہ کی ذات ہے۔ سبق یہ ہے کہ ہمیں اپنی ضروریات کے لیے مخلوق کے بجائے خالق پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ مولانا رومی کی کہانیاں ہمیں زندگی کے گہرے راز سکھاتی ہیں جن میں صبر، قناعت، دانشمندی اور نیکی کی اہمیت نمایاں ہے۔
اگر ہم ان کہانیوں کے اسباق پر عمل کریں تو اپنی زندگی میں خوشی، سکون اور کامیابی